یہ مواد پاکستان کو درپیش 7 بنیادی مسائل کا جائزہ لیتا ہے اور ان کے حل کے لیے کچھ ذاتی اقدامات پیش کرتا ہے۔ چلیں اس تحریر میں غوطہ لگاتے ہیں۔ بالکل، اور جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو جو پہلی چیز مجھے محسوس ہوئی وہ اس کی ایمبیشن تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ شاید اس کے پیغام کی راہ میں آ رہا ہے۔ آپ نے بالکل میرے دل کی بات کہہ دی۔ مجھے بھی پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی دوری محسوس ہوئی۔ شروع میں 7 بڑے مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے اور پھر کافی دیر بعد اچانک کچھ حل سامنے آتے ہیں۔ جی، اور ان دونوں حصوں کے درمیان جو ایک پل ہونا چاہیے تھا وہ غائب ہے۔ ہاں، وہ مجھے خود بنانا پڑ رہا تھا ایک قاری کے طور پر۔ اور یہی اس تحریر کی میرے خیال میں سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بنیادی دلیل کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے مسائل اور حل کے درمیان تعلق کو مزید واضح اور مربوط کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ وجہ اور اثر کو اتنا الگ کر دیا گیا ہے کہ سامعین کی ساری توانائی ان دونوں کو جوڑنے میں ہی لگ جاتی ہے۔ تو دلیل اپنا زور کھو دیتی ہے نا؟ جب تک آپ حل پر پہنچتے ہیں آپ شاید بھول چکے ہوتے ہیں کہ اصل مسئلہ تھا کیا۔ بالکل، جیسے جب اسکل سکور کا ذکر آیا تو مجھے ایک لمحے کے لیے سوچنا پڑا کہ اچھا یہ کون سے والے مسئلے کا حل تھا، وہ جو مہارت مقابلہ ڈگری والا تھا یا رہنمائی کی کمی والا۔ صحیح، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس بہاؤ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہت سیدھا اور مؤثر حل ہے۔ مسائل اور حل کو الگ الگ پیش کرنے کے بجائے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بن دیں، ایک مربوط بیانیہ بنائیں۔ یعنی مسئلہ اور پھر فوراً اس کا حل، پھر اگلا مسئلہ اور پھر اس کا حل۔ بالکل، ایک تال بن جائے گی۔ اس طرح ہر حل زیادہ بامانی لگے گا کیونکہ اس کا سیاق و سباق، وہ جو مسئلہ ہے وہ بالکل تازہ ہوگا ذہن میں۔ مجھے آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جیسے ہی آپ پہلا مسئلہ بیان کریں کہ ہمارے معاشرے میں پروفیشنلزم کی کمی ہے، تو فوراً اس کے ساتھ یہ جوڑیں، اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے الف جیسا ایک عملی حل متعارف کرایا ہے جو اس طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، اس سے سامعین فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ حل کیوں ضروری ہے۔ اور یہی طریقہ باقی مسائل پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ جب آپ بات کریں رہنمائی کا فقدان کی تو فوراً بتائیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مینٹوگا جیسا پلیٹ فارم ایک ٹھوس راستہ فراہم کرتا ہے۔ جی، اس طرح ہر مسئلہ ایک مایوس کن حقیقت کے بجائے ایک حل طلب چیلنج کے طور پر سامنے آئے گا۔ یہ صرف مسائل کی فہرست نہیں رہے گی بلکہ یہ عمل اور امید کا ایک بیانیہ بن جائے گا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ جب حل پیش کیے گئے جیسے والی، مینٹوگا، تو وہ سب اسپیکر کے اپنے ذاتی کاروباری منصوبے تھے۔ جی، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قومی حل کی بات ہو رہی ہے یا ذاتی تشہیر کی؟ آپ نے ایک بہت ہی نازک اور اہم نکتے کو چھیڑا ہے۔ گفتگو کے آغاز میں طے کیے گئے وسیع سماجی مقصد اور بعد میں پیش کیے گئے ذاتی کاروباری منصوبوں کے درمیان توازن کو بہتر بنانے سے سامعین کا اعتماد برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کیونکہ جب آپ پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا جیسے بڑے سوال سے آغاز کرتے ہیں تو ایک وسیع تجزیے کی توقع ہوتی ہے، لیکن جب سارے حل ایک ہی شخص کی کمپنیوں سے نکلیں تو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ مقصد قومی مسئلے کا حل نہیں بلکہ اپنی مصنوعات کو بیچنا ہے، چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ بالکل، اس سے سامعین کو لگ سکتا ہے کہ انہیں ایک بڑے موضوع کا کہہ کر ایک مخصوص ایجنڈے کی طرف لایا گیا ہے۔ جی، اور اس سے اسپیکر کی ساخت پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے۔ وہ ایک مفکر کے بجائے ایک سیلز مین کے طور پر نظر آ سکتا ہے۔ تو اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے؟ ظاہر ہے کہ اسپیکر اپنے کام کے بارے میں پرجوش ہے اور اسے گفتگو سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں۔ نہیں، نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حل پیشکش کے انداز میں ہے۔ اپنے ذاتی منصوبوں کو حتمی یا واحد حل کے طور پر پیش کرنے کے بجائے انہیں ایک کیس سٹڈی کے طور پر پیش کریں۔ کیس سٹڈی؟ جی، مطلب انہیں اس قسم کے حل کی مثال کے طور پر پیش کریں جن کی ملک کو ضرورت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ اچھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا پلیٹ فارم ہی حل ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز حل ہو سکتے ہیں اور یہ میرا ایک تجربہ ہے۔ بالکل، اس سے پوری گفتگو کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کوئی مثال دیں گے؟ ضرور۔ اسکل سکور متعارف کروانے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں یہ صرف ایک مثال ہے کہ ڈیٹا کا استعمال کر کے رہنمائی کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ سامعین کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جی، ذرا سوچیں کہ صحت، زراعت یا تعلیم کے شعبوں میں اسی طرز پر کون سے نئے ٹولز بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ واہ، اس سے تو اسپیکر کی پوزیشن اور مضبوط ہو جاتی ہے۔
وہ ایک تحریک شروع کر رہا ہے نا؟ یہی نکتہ ہے۔ اسی طرح ویزا برج پر بات کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے، ہمارا مقصد صرف ایک پروڈکٹ بنانا نہیں بلکہ ایک سوچ کو جنم دینا ہے کہ ٹیکنالوجی سے نوجوانوں کو عالمی مواقع سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کا منصوبہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اصول یہی ہے۔ اس طرح سامعین بھی اس گفتگو میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں اس اصول کو اپنے شعبے میں کیسے لاگو کر سکتا ہوں۔ بالکل، اور جب ہم ان مسائل کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز ہے جو مجھے تھوڑی کھڑک رہی تھی۔ وہ کیا؟ یہ 7 مسائل، پروفیشنلزم، ہنر، رہنمائی، شراکت داری، یہ فہرست بہت لمبی اور بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم 7 مختلف محاذوں پر ایک ساتھ لڑنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ سب مسائل ایک ہی سطح کے ہیں؟ میرا بھی یہی سوال تھا، کیا پروفیشنلزم کی کمی اتنی ہی بنیادی ہے جتنا ڈیٹا کا فقدان، یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی وجہ بنتا ہے؟ سامعین کے پاس لڑنے کے لیے 7 الگ الگ دشمنوں کی فہرست رہ جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 7 الگ الگ مسائل کو ایک بنیادی جڑ سے منسلک کرنے سے تجزیے کو مزید گہرائی اور ایک مرکزی نقطہ مل سکتا ہے۔ دلچسپ، مطلب ان سب کی کوئی ایک جڑ ہے، ایک مسئلہ نمبر 0۔ ہو سکتا ہے جب آپ سامعین کو 7 چیزیں یاد رکھنے کو کہتے ہیں تو وہ شاید ایک بھی یاد نہیں رکھ پاتے، لیکن اگر آپ انہیں ایک بڑی کہانی بتائیں جس کی 7 شاخائیں ہوں تو وہ کہانی انہیں یاد رہ جائے گی۔ تو وہ جڑ کیا ہو سکتی ہے؟ تعلیم کی کمی، وسائل کا فقدان؟ یہ اہم پہلو ہیں، لیکن اگر ہم اور گہرائی میں جائیں تو کیا ہو اگر اصل مسئلہ باہمی اور ادارہ جاتی اعتماد کا فقدان ہو؟ اعتماد کی کمی؟ جی، یہ دلیل دیں کہ پاکستان کا اصل بحران اعتماد کا بحران ہے۔ پھر باقی 7 مسائل کو اس ایک بنیادی بیماری کی مختلف علامات کے طور پر پیش کریں۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے، اس سے تو پورا بیانیہ ہی بدل جائے گا۔ بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے 7 مسائل کی بات کی، لیکن شاید یہ سب ایک بڑے مسئلے کی شاخیں ہیں، اعتماد کی کمی۔ اچھا، پھر آپ ہر مسئلے کو اس سے جوڑیں۔ جب اداروں کے درمیان اعتماد نہیں ہوتا تو پروفیشنلزم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ شراکت داری سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں دھوکے کا ڈر ہوتا ہے۔ کمپنیاں ڈیٹا شیئر کرنے کو ایک خطرہ سمجھتی ہیں کیونکہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ اسے ذمہ داری سے استعمال کیا جائے گا۔ یہ تو واقعی سب کچھ جوڑتا ہے۔ اور لابنگ کی ضرورت بھی اسی لیے پڑتی ہے کیونکہ ہمیں اداروں کے منصفانہ ہونے پر بھروسہ نہیں ہے نا؟ جی بالکل، اور پھر آپ اس سے ایک زبردست نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ اس بنیادی مسئلے یعنی اعتماد کو حل کیے بغیر باقی 6 پر کام کرنا صرف علامات کا علاج کرنے جیسا ہوگا۔ یہ بخار میں ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کے مترادف ہے، جبکہ انفیکشن جسم کے اندر پھیل رہا ہو۔ کیا خوب کہا۔ اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں اگر ہم مل کر اعتماد کا ماحول پیدا کر سکیں تو باقی مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ پورے تجزیے کو ایک بکھری ہوئی فہرست سے ایک واحد، طاقتور اور یادگار نظریے میں پرو دیتا ہے۔ اب سامعین کے پاس ایک بڑا مشن ہے، اعتماد کی بحالی۔ اور یہ آپ کے ذاتی منصوبوں کو بھی ایک نیا معنی دیتا ہے۔ پھر والی یا اسک اسکور صرف ایک پروڈکٹ نہیں رہتے بلکہ وہ اعتماد پیدا کرنے کے اوزار بن جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ 3 بڑی تبدیلیاں اس تحریر کو غیر معمولی بنا سکتی ہیں۔ اول، مسائل اور حل کو آپس میں ضم کر کے ایک بہاؤ پیدا کیا جائے۔ دوم، ذاتی منصوبوں کو حتمی حل کے بجائے وسیع تر سماجی حل کی مثالوں یا کیس اسٹڈیز کے طور پر پیش کیا جائے۔ اور سوم، اور شاید سب سے اہم، ان 7 بکھرے ہوئے مسائل کو ایک بنیادی وجہ جیسے اعتماد کی کمی سے جوڑ دیا جائے تاکہ تجزیے کو گہرائی اور ایک یادگار پیغام مل سکے۔ بالکل، ان تجاویز پر عمل کرنے سے یہ تحریر صرف ایک اچھی تقریر نہیں رہے گی بلکہ ایک ایسی طاقتور دلیل بن جائے گی جو لوگوں کو سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ جب آپ ان نکات پر غور کر لیں تو ہمیں اپنا کام دوبارہ بھیجیں تاکہ ہم اس کا مزید جائزہ لے سکیں۔